جدید دور میں جب بھی قومی مفاہمت کی بات ہوتی ہے تو پہلا نام نیلسن منڈیلا کا لبوں پر آتا ہے۔ تاہم بہت کم لوگوں کو جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا قیمت ادا کر کے یہ مقام حاصل کیا۔ وہ 1918 کو پیدا ہوئے اور فورٹ ہیریو یونیورسٹی سے ماسٹرز کی تعلیم حاصل کی۔ دور طالب علم سے نسل پرستی کے خلاف جدوجہد کرنے والی طلبہ کی تنظیم کے ممبر بنے۔ افریقن نیشنل کانگریس کے پلیٹ فارم سے انہوں نے ہر طرح کی جدوجہد کی۔ انہیں 1965 میں گرفتار کیا گیا اور 27 سال قید رہے۔ طویل اور صبر جدوجہد کے بعد انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ نسل پرستوں کو شکست ہوئی اور وہ جنوبی افریقہ کے صدر منتخب ہوئے۔ توقع کی جا رہی تھی کہ اب وہ مخالفین سے انتقام لیں گے، لیکن اس کے برعکس انہوں نے معافی اور درگزر کا راستہ اپنایا۔ تاہم جنوبی افریقہ کو صحیح ڈگر پر ڈالنے کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن تشکیل دیا، جس نے ملک بھر میں مفاہمت کرائی۔ نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ جس دن میں جیل سے رہا ہوں گا تو میرا جسم تو رہا ہو گیا لیکن میری روح قید ہو گئی۔ اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے میں روح کی قید کا کئی گنا زیادہ بوجھ محسوس کر رہا تھا۔ نیلسن منڈیلا کا اصل کارنامہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے لمبے عرصے تک قید کاٹی، بلکہ ان کا اصل کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے انتقام کے جذبے پر قابو پا لیا اور کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہ کام مشکل ترین تھا اور اسے سر انجام دینے کے لیے انہیں گفتار اور کردار دونوں کی انوکھی مثالیں قائم کرنی پڑی۔ کہا جاتا ہے کہ نیلسن منڈیلا جب صدر تھے، ایک روز جیل کے سامنے سے گزر رہے تھے، قریب پہنچے تو انہوں نے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا کہا۔ جیل کے باہر ایک بیکار سی کینٹین تھی جس میں لوگ کھانا کھایا کرتے تھے۔ وہ اس کینٹین میں بیٹھ گئے اور پھر اپنے اسٹاف کو حکم دیا کہ اس شخص کو بلاؤ جو سامنے کھانا کھا رہا ہے۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی۔ اس شخص کو جب لے جایا جا رہا تھا تو وہ بہت گھبرایا ہوا تھا، ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ نیلسن منڈیلا نے اسے اپنے ساتھ ٹیبل پر بٹھایا اور پھر کینٹین والے کو کھانے کا آرڈر دیا۔ پھر دونوں نے اکٹھے احترام سے کھانا کھایا اور پھر اس شخص کو عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ نیلسن منڈیلا نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کون تھا؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ منڈیلا نے کہا یہ شخص جیل میں مجھے کھانا دیا کرتا تھا اور ہر روز میرے کھانے میں گندگی ملاتا تھا، اس میں اپنا پیشاب بھی ڈالتا تھا۔ آج میں اس عمل کے ذریعے اپنے ملک کے شہریوں کو یہ درس دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہر قسم کے انتقام کو بھول جائیں۔ میں انہیں عمل سے دکھانا چاہتا ہوں کہ برسوں تک میرے کھانے میں گند ڈالنے والے شخص کو بھی میں نے معاف کر رہا ہوں اور اپنے ساتھ برابری کی بنیاد پر بٹھا رہا ہوں۔ اب آتے ہیں 9 مئی کے گرفتار اور سزا یافتہ لوگوں کی طرف۔ یقیناً انہوں نے بڑی اور سنگین غلطی کی، لیکن اصل مجرم وہی لوگ اور کارکن نہیں جو اس وقت جذباتی ہو کر استعمال ہوئے۔ وہ بیچارے اپنے لیڈر کی محبت میں گھروں سے نکلے تھے اور ان کے یہ ارادے نہیں تھے کہ فوجی تنصیبات پر حملے کرنے، لیکن جب وہاں کے ماحول اور ماسٹر مائنڈز کی تربیت کی سے جذباتی ہو کر غلط کام کر بیٹھے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ نیلسن منڈیلا کی تقلید کرتے ہوئے سب پی ٹی آئی والوں کو 9 مئی کے سلسلے میں معافی دی جائے، یا پھر کم از کم ان لوگوں کا معاف کرنا چاہیے جن کی راہ میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ہمدردانہ اپیل ہے کہ وہ ملٹری عدالتوں سے سزا پانے والے سب لوگوں کو معاف کر دیں۔ جن لوگوں کے کیسز سول عدالتوں میں چل رہے ہیں وہاں عدالتوں سے گزارش ہے کہ وہ مزید تاخیر نہ کریں اور جتنا جلد ممکن ہو 9 مئی کے ملزموں کے کیسز کا فیصلہ کریں۔ یقیناً 9 مئی کے ماسٹر اب معلوم ہو چکے ہوں گے اور وہ چند ایک ہی ہوں گے۔ ان کے ساتھ قانون کے مطابق معاملہ کیا جائے، لیکن جو لوگ غیر ارادی طور پر اس روز پھنس گئے یا جن کو صرف پارٹی وابستگی کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے ان کو رہا کیا جائے۔